اور امام حسین نے جس سے جنگ کی ہے اس سے ہم صلح نہیں کریں گے. یہ ہے اہل بیت کا روشن درس کہ صحابی اور ہے غیر صحابی اور ہے. امام حسن کی نگاہ میں صحابیت کا ایک مقام ہے، تو ہم تو ان کے غلام ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں. تو ہم اپنے باپ دادا کے موقف سے الگ نہ کسی مغرب کی کہنے سے ہوں گے نہ کسی مشرق کے. اب جب یہ آپ کو پتا چلا کہ صحابی اس مقدس فرد کا نام ہے جو رسول کو آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اور ایمان کے ساتھ گیا ہے. اور بتاؤں صحابی وہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اسے رسول پاک کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، دل سے ایمان لایا، اور پھر حالات کے بگاڑ میں معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، پھر توبہ کر کے مسلمان بنا. اب جو اسلام لایا تو اسی پر ایمان پہ انتقال ہو گیا، وہ بھی صحابی ہے. ہمیں جب صحابی کا کفر نہیں دیکھا جاتا، اگر اس کی موت ایمان پر ہو جائے تو زندگی کا کفر نہیں دیکھا جاتا. اور جو دین کو پھیلانے میں، جہازی بیڑا بنانے میں، فتوحات کا دروازہ کھولنے میں، اور اسلام کو مصر، شام، بصرہ سے اور آگے لے جانے میں جس نے 40 سال خدمات کا انجام دیا ہو، اس بطل جلیل کو اور جلالے والا چہ نسبت خاکراب عالم پاک، کہاں آج کے ہم لوگ اور کہاں رسول پاک کی درسگاہ نبوت کے سند یافتہ لوگ. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو بیٹھا کے نام لے کے جنتی تو کہا، حدیثوں میں ملتا فلاں صحابی ہے، تاریخ میں ہے فلاں صحابی ہے. تو جس کا صحابی ہونا تاریخ میں ہے اس کی صحابیت کی مضبوط دلیل تاریخ ہے، اور جس کے صحابی ہونے کا ذکر حدیث میں ہے اس کی مضبوط دلیل حدیث ہے. لیکن جس کا نام صدیق اکبر ہے اس کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے. ہر صحابی میرے سر آنکھوں پر. یہ مقابلہ کرنا جہاں اجماع ہے، جہاں امت جمع ہے، جہاں مسئلہ متفقہ ہے. اب جیسے یہ افضل الصحابہ صدیق اکبر ثم عمر ثم عثمان ثم علی متفقہ ہے. اب حضرت علی کے بعد کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ ہی میں سے کوئی پانچویں، انہی میں کوئی چھٹواں ہے، انہی میں کوئی ساتواں ہے. لیکن چونکہ اتفاق نہیں ہے تو ہمارا اصرار بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، احد ہلا. خوشی میں کون نہیں ہل جائے گا؟ پیغمبر کے جب قدم پڑے تو مسرت میں. اب یہ تو ان اندھوں کو سوچنا چاہیے کہ پیغمبر کا قدم پڑے تو بے جان میں حرکت آ جائے، اور جس صحابی پہ نظر پڑی ہوگی اس صحابی کی دنیا کیسی بدل گئی. پہاڑ تو بے جان ہے اور اس میں خوشی سے ایک حرکت پیدا ہوئی تو نبی کریم نے پڑھا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں. اتفاق سے اس وقت نبی کریم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان غنی تھے. تو نبی کریم نے فرمایا تجھ پر ایک نبی ہے، نبی کے بعد صدیق ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں. یعنی صدیق ایک ہے. تب ایک ہی صدیق مانو اگر نبی کو مانتے ہو. یہ 4 خلفائے راشدین میں ایک ہی کو صدیق کہا ہے، اور فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو شہداء میں 2 شہید ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہید بڑا ہوتا ہے یا صدیق. نبی کے بعد شہید کا درجہ ہے
یا نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہے؟ تو چلیے پھر قرآن کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لے چل، گائیڈ اس ٹو اسٹریٹ پاتھ، صراط الذین، اب وہی صراط مستقیم کی پہچان، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام۔ تو پھر اللہ کا انعام کس پر ہے؟ جب یہ پوچھا گیا تو قرآن جواب دیتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیین پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر۔ تو قرآن نے تو خود ہی درجہ بندی کر دی کہ نبی کے بعد صدیق، صدیق کے بعد شہید، شہید کے بعد صالح۔ اب خلفائے راشدین میں اگر افضل ڈھونڈنا ہے تو نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، بتا کہ صدیق کون ہے۔ تو محدث اعظم فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، پورا مصرع ختم ہو گیا، مرتبہ بتایا ہی نہیں۔ ارے کیسے بتاویں؟ صدیق کوئی معمولی ذات ہے؟ ہر صحابی نبی کا ساتھی، ہر صحابی نبی کا ساتھی، جملہ دے رہا ہوں سر سے گزرنے نہ پائے، ہر نبی، ہر صحابی نبی کا ساتھی، لیکن صدیق ایسے ساتھی، ایسے ساتھی کہ ساتھ کو ناز ہے، ایسے صحابی کہ مصاحبت کو فخر ہے، ایسے یار ہیں کہ یاری کو ناز ہے۔ ارے کہیں ساتھ چھوٹا ہو تو بتاؤ۔ مکے میں نبی کے ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، خلوت میں ساتھ ہیں، جلوت میں ساتھ ہیں، غار حرا میں گئے تو ساتھ ہیں، باہر نکلے تو ساتھ ہیں، مدینہ چلے تو ساتھ ہیں، رہ گزر میں ساتھ ہیں، منزلوں پہ ساتھ ہیں، ٹھکانوں پہ ساتھ ہیں، مدینہ پہنچے تو ساتھ ہیں، تبلیغ میں ساتھ ہیں، فجر میں ساتھ، ظہر میں ساتھ، عصر میں ساتھ، مغرب میں ساتھ، عشاء میں ساتھ، دن میں ساتھ، رات میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، خندق میں ساتھ، نبی کے ساتھ ہی ساتھ، زندہ رہے تو نبی کے ساتھ، اور آج لیٹے ہیں گنبد خضرا میں نبی کے ساتھ۔ ایسا ساتھی، ایسا ساتھی، اور ایسے ساتھی کا مرتبہ ایک مصرے میں، لیکن یہ صدیق اکبر کا فیضان کرم، فیضان نظر ہے، جو علی مرتضی کی نسل پاک سے پیدا بچے پر، سید محمد محدث اعظم کے چوچھوی پر، فاطمہ زہرا کی نسل پاک کے ایک بچے پر ایک ایسی نظر ڈالی کہ انہوں نے ایک ہی مصرے میں صدیق اکبر کا ایسا مرتبہ بتا دیا۔ محدث اعظم نے صدیق اکبر کا ایک مصرے میں ایسا مرتبہ بتایا ہے، نہ بال برابر گھٹا سکتے ہو، نہ بال برابر بڑھا سکتے ہو، نہ بال برابر اس مصرے سے ان کو گھٹایا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ مصرع سنیے، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست میں افضل ہے، خلافت میں افضل ہے، امامت میں افضل ہے، علم میں افضل نہیں کہہ سکتے، ہر فضیلت، فضیلتیں تم گناؤ جامع ہم مانیں۔ جتنی دنیا میں فضیلتیں ہیں سوائے نبوت کے کوئی ایسی صفت اور فضیلت نہیں جو ابو بکر کے سینے میں نبی نے نہ ڈالا ہو۔ یاد کرو ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، فرشتوں کی بارات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، علی ان کے ساتھ ہے، دشمنوں کی گھات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے اور مولائے کائنات میٹھا خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب سے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔